کی گئی ہو، آپ اپنی دفاع کر ہی نہ سکتے ہوں تو وہ پھر کیس جو ہے وہ آئین کے مطابق وہ بالکل ہی غیر قانونی اور کالعدم کیس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا الزام لگایا ہوا ہے اس الزام کی وجہ سے آپ ویسے بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اگر چوری کی ہے، آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے کرپشن کی ہے، پھر تو آپ نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا توشہ خانہ کے گفٹس کو، اس قسم کے معاملے پہ آپ ویسے بھی نااہل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے سوال کا جواب بڑا کلیئر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب آیا دوسرے سوال کا جواب جو ہم نے سوچا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا، دوسرا سوال یہ تھا، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ کیا خطرات ہیں کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ نااہل نہیں ہیں وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں، تو کیا خطرات ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نامینیشنز کینسل ہو جائیں؟ تو یہ خطرہ بالکل تھا، کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہے، جو توشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ معاملات جب ہم نے ڈسکس کیے تو کل عمران خان صاحب کے پاس میں یہ لے کے گیا، ساتھ باقی بھی وکلاء تھے، اور ان کو یہ ہم نے دونوں سوالات کے جواب دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا، اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا، کیونکہ پبلک ہمارے ساتھ ہے۔ الیکشن جب ہوں گے ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں، جنرل الیکشن میں۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو کیس ہے توشہ خانہ والا، جس کی شاید کل سماعت ہے، وہ جلد سے جلد اس کی سماعت ہو، اس کا فیصلہ ہو۔ جب وہ فیصلہ ہو جائے گا میں انٹرا پارٹی الیکشن ایز چیئرمین دوبارہ لڑ لوں گا۔ فی الحال عارضی طور پہ آپ ارینجمنٹ کریں کہ یہ الیکشن کرائیں، انٹرا پارٹی الیکشن۔ اس میں جو بھی الیکشن کے تقاضے ہیں، جو بھی پینل ہے، وہ پینل میں اپروو کرتا ہوں۔ آپ جا کے یہ فیصلہ لیڈرشپ سے کرا لیں اور پھر اس پینل کے ذریعے الیکشن کرائیں۔ تو یہ دوسرا ان کا فیصلہ کل میں نے رکھا سینئر لیڈرشپ کے پاس، اور وہ سینئر لیڈرشپ نے وہ بھی اپروو کر دیا۔ الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشنز، وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اب تیسرا سوال آیا۔ تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نامینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے، کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے۔ اس کے اوپر مختلف لوگوں کے نام آئے، ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں، اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمین ان کا نامینیٹڈ کیئر ٹیکر چیئرمین کون ہوگا، یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمین کے لیے وہ کون ہوگا۔ بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدآور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے۔ وہ عارضی عہدے، ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے، کنٹروورشل نہ ہو، اور جو کیئر ٹیکر موڈ کا یہ عارضی طور پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا
کردار ادا کر سکیں. تو اب جو میں نام جو انہوں نے سلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ قدآور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں, اور ان کی نامینیشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی -1 فارمولا نہیں ہے, یہ کوئی کو نہیں ہے, یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پہ جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں. یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی -1 ہم کریں گے, بالکل نہیں. پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان پی ٹی آئی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں. کاغذ پہ اگر آپ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کارروائی ہے وہ پوری کرنی ہے, قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں, الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا, وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں, ایک رکن ہیں, اور وہ یہ ٹیمپریری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا, لیکن اگر بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آئی ایم اسپیچلیس, لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا, یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ضلع کے اوپر یا KPK کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. PTI وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر چیئرمین چیئرمین ہے اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. میری سب سے ہو سکتا ہے کل ہی ہو, اللہ کرے کل ہی ہو. لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے, PTI وہی ہے, کام وہی ہے, سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے. وہی ہمارا اول ہے, وہی ہمارا آخر ہے, وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے. میں صرف آپ سے فی الحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں, اللہ ہمیں ہمت دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں, کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹیپ خان صاحب نے لینا پڑا, یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آ کے کھڑے ہو سکے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ون ایٹ اے ٹائم پلیز. آپ اونچا بول. ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا جب نام سامنے آ رہے تھے کہ نگران چیئرمین کا جو بھی ہوگا وہ فرض ہونا چاہیے, نہ کہ جب ایک منسٹر آئے گا, جب وکیل آئے گا, چیئرمین بنے گا, تو کیا جو اختلافات سامنے آ رہے تھے, جو تحفظات سامنے آ رہے تھے, کس طرح دور ہوئے؟ جی دیکھیں, جیسا میں نے کہا کہ جو قدآور شخصیات تھیں بہت ساری, وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے,
اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے. پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. جب عمران یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے, اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے. ایک سیکنڈ پلیز, 1 at a time. علی ظفر صاحب پہلے آئے ہیں جی, پہلے بات. سر ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے, تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے؟ اور اگلی الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن. دیکھیں جی, یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی, اسی کا توڑ ہے. یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی, یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی -1 نہیں جس طرح میں نے کہا, یہ کوئی کو نہیں. اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. پلیز, 1 علی at a ظفر time. صاحب کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا, اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی. وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے. تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں, اس سے ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں جی, وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات, کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے میری یہ فیصلے کو اپروو کرا لیں, اور اپروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہیں, اور فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی. تو وہ جب شام کو جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپروو کر دیا. تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں, مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی, میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. جسٹ اے سیکنڈ. کیئر ٹیکر چیئرمین, یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں, پارٹی الیکشن میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے. کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا, تو قانونی کارروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو, تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں. نمائندے کے طور پر ہم نے one at a time. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, لطیف کھوسہ صاحب اور نعیم مجوہدہ صاحب کی, وہ دونوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے. تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے, آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں, یہ مجھے نہیں پتہ. اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے, اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں. لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں, قانونی طور پہ جو بھی اور ہو. آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں, رؤف صاحب بھی تھے, باقی بھی لوگ تھے. بیرسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, آپ کا فیصلہ ہے, لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بیرسٹر صاحب کا اس کے حوالے سے انتخاب کرنا, یہ حکمت کیا ہے, یہ بھی بتائیے. یہی میں نے آپ کو بتایا نا جی, کہ وہ جو اتنے لوگ تھے جو ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عہدوں پہ بیٹھے ہیں, اور وہ مستقل عہدوں پہ ہی رہیں گے. وہ ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مستقل عہدوں سے ہٹا کے ایک ٹیمپرری عہدے پہ لے آئیں. تو اس لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر ٹیمپرری طور پہ آئے. ان کے بڑے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں, اور وہ چونکہ پرماننٹ نیچر کی ہیں اس لیے ہم وہ پرماننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں, جی. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جب وہ گرفتار ہو رہے ہیں, جھنڈا نہیں لگا سکتے, موو نہیں کر سکتے, ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے.
एक सवाल तो ये पूछा गया कि इलेक्शन करा कहाँ रहे हैं और अगर गिरफ्तारियां होती तो फिर वो कौन सी आप इलेक्शन कमीशन की डिमांड? देखिए हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ जो उनके दूसरे लोग हैं, वो पूरी तरह आइन के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है और किस जगह पे होना है, कैसे होना है, उसमें मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना होनी चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग हैं वही अपने कायद और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक बनाएंगे। No. देखिए जी, ये जो आपने सवाल पूछा, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये केसेस जो हैं इतने, मैंने उनको एग्जामिन किया है, इतने वो उनके बेसलेस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं कि उसमें ये कन्विक्शन अपहोल्ड नहीं होगी, लेकिन जब वो वक्त आएगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमारा ये आज का फैसला है। आलिजा खान बोल टीवी से अच्छा सर, आलिजा खान बोल टीवी सर, ये बताइए कि ये अभी इसी सवाल को तूल दे रहा हूँ कि आइंदा इंतखाबात जनरल इलेक्शन 2024 में होंगे, उनमें चेयरमैन पीटीआई गवर्नर साहब होंगे या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बतौर चेयरमैन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है जी, इसका सवाल का जवाब तो मैं ये दे सकता हूँ कि हमारी नज़र में उससे पहले इमरान खान साहब चेयरमैन भी होंगे और उससे पहले इंशाल्लाह वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला मोमेंट जॉन के बैरिस्टर गवर साहब अगर कंटिन्यू करते हैं तो आइंदा इलेक्शन में आपके वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे, गवर साहब या कोई और? देखिए, वो तो बड़ा क्लियर है कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ही होंगे हमारे, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सवाल जो है ये आई थिंक आपने समझा नहीं कि मैंने क्या अभी गुफ्तगू की थी। अली ज़फ़र साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के साथ आपकी नेशनल काउंसिल को भी उड़ाया है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो नेशनल काउंसिल के इलेक्शन भी साथ होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है उसके अलावा अगर हुए तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, सारे पैनल, मैंने एक जितने बाकी पैनल के लोग हैं और मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नॉमिनेशंस फाइल होंगी और वो बाकायदा इलेक्शन होगा जिस तरह कानून कहता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मैं फिर दोहराता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इलेक्शन हम करा चुके थे, लेकिन हम फिर भी उसको मान रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल के मुताबिक किसी किस्म का बहाना नहीं देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को या किसी और को कि वो ये इलेक्शंस में हमें हिस्सा लेने से रोके। शुक्रिया बहुत बहुत।